اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہی، تحقیق ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ کائنات تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ کہتے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو نہیں اختیار رکھتی تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ وہی ہے جو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان دو آیات کے اندر عیسائیت کے تینوں فرقوں کی اللہ رب العزت نے نفی کی ہے۔ ہم نے پچھلی دو ملاقاتوں میں عیسائیت کے دو فرقوں کے متعلق یہ بات پڑھی۔ ایک تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ مل کر ایک ہی الہ بن گئے، اور نعوذ باللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ منصع عام پر آیا، جس کے ضمن میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ عیسائیت جہاں اللہ رب العزت کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جسم قرار دیتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی ایک گروہ ایسا ہے جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اپنے اپنے علاقے کے اندر ہونے والے اولیاء کرام کو، ان کو بھی اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ولایت عطا کی ہوتی ہے، یہ اللہ کے بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ ان کو نہ دنیا کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ قیامت والے دن ان کو کوئی غم ہوگا، اور نہ ہی یہ پریشانی کا سامنا کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کے اس عقیدے کے بعد جب اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تین ہے یا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، عقیدہ تثلیث گھڑا گیا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، الہ وہی ہے جو یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی وحدانیت، اس کی یکتانیت، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، تمام مخلوقات کا اس کے تصرفات میں ہونا، اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنے تصرفات میں، اپنے اسماء و صفات میں، ہر جگہ پر اللہ یکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے گوڈ آف دی مدر، گوڈ آف دی فادر یا گوڈ آف دی ہولی اسپرٹ کا نام لیا تھا، جن کو ہم نے جیکوبائٹس یعنی یعقوبیہ کہا تھا، یہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے کہا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ لوگ اپنے منہوں سے نکالے جانے والی بات سے باز نہ آئے تو ان کو دردناک عذاب ملے گا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جس آیت کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عیسائیت کے تینوں فرقوں کا رد کیا ہے۔ ہم نے دو پڑھے ہیں، تیسرے فرقے کا یہ عقیدہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائیوں نے کہا کہ نہیں مسیح بن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ بات کی تو اللہ نے اس ایک آیت کے اندر ان کا رد کیا ہے، اور رد کیا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، جو مسیح ابن مریم ہے وہ کوئی بندہ ہے اور اللہ رب العزت کا رسول ہے، وہ اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو؟ جس کو تم اللہ کہہ رہے ہو، کبھی اللہ کہتے ہو، کبھی
تین میں سے تیسرا کہتے ہو، کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی یہ کہتے ہو کہ اس کی ماں بھی خدا ہے، کبھی یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ تین کا مرکب بن کے خدا بنتا ہے، کبھی یہ کہتے ہو کہ ہاروت اور لالوت کے اندر وہاں پر جا کر ان کے جو آگے تین اقنام بنتے ہیں، اقنوم کے اندر جا کر یہ تینوں ایک بن جاتے ہیں، تین میں سے تیسرا، ایک میں تین، تین میں ایک۔ یہ عقیدہ جب تم بناتے ہو مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف اللہ کا رسول ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اور شاید کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام دنیا کے اندر جس کائنات کے اندر انسان کو دیا جاتا ہے، سب سے بڑی فضیلت انسان کی یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں اس کو اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ بنانے کے بعد انسانوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر اور امام ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر گزرے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، برگزیدہ نبی تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اللہ کے بعد اس وقت ان کا سب سے بلند درجہ تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ ابن مریم وہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر آگے چل کر اگر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ واقعتاً خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے روح القدس کی پھونک کے ذریعے جو اللہ کے حکم سے ماری گئی تھی اس کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی ان سے بڑھ کر خدا ہونا چاہیے۔ ان کی باپ بھی نہیں تھا اور ان کی ماں بھی نہیں تھی، ان کی تو ماں موجود ہے لیکن ان کا نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، ان کو بھی خدا ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کی نفی کی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، جو مسیح ابن مریم ہے وہ صرف اللہ کا رسول ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اور کل میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی تھی کہ کیسے مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آتی ہیں اور کیسے مکالمہ ہوا اور کیسے بچے نے یہ کہا کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں مارا جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی بن مریم، اصل عیسیٰ بن مریم یہ ہے۔ اور روایات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور روتے ہوئے بولا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ جتنا تم نے بیان کیے ہے، جتنا تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے کم بھی نہیں۔ اصل میں خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب عیسائیت نے افراد اور تفرید کو اپنا لیا۔ افراد اور تفرید اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کے اندر بڑا غلو کر لینا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہود جو تھے وہ افراد کا شکار ہوئے اور عیسائی تفرید کا شکار ہوئے۔ ہوا کیا؟ یہود نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ مریم بد کردار ہے، اور انہوں نے عیسائیت نے کہا کہ نہیں مریم اللہ ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک طرف اس قدر لو لیول کے نظروں کے سامنے سے ہی گرا دیا اور دوسری طرف اس قدر بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ اس کو اللہ قرار دے دیا۔ ان دونوں جگہوں پر اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام معتدل مزاجی کا حکم دیتا ہے کہ مریم جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی۔ اور نبی کے بعد صدیق درجہ ہوتا ہے، نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس واحد عورت کو عطا کیا ہے۔ ابن حزم کا خیال تھا، یہ ایک امام گزرے ہیں، ابن حزم کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ، یعنی ان کا خیال تھا، نعوذ باللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے علماء اور ان سے پہلے علماء بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی۔ ابن حزم صرف کہا کرتے تھے کہ مریم نبی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ صرف مردوں میں رکھا ہے، کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوئی۔ ہاں ایک جھوٹی عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ بعد میں اس کی شادی ہو گئی تھی، سجاح نام تھا اس عورت کا۔ سجاح اور مسیلمہ دونوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دونوں ہی گندی موت مرے۔ خیر اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے
چکے ہیں. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اگر وہ اپنے معجزوں کی بنیاد پر، معجزہ کیا تھا کہ کوڑی کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی پرندے کو بنایا اس میں پھونک ماری وہ اڑ پڑا، اندھے کو ہاتھ لگایا وہ بینا ہو گیا، اسی طرح لنگڑے کو، لولے کو، بیمار کو اس کو شفا یاب کر دیا، مردے کو ہاتھ لگایا وہ زندہ ہو گیا. تو اس طرح کے معجزے دیکھ کر ان لوگوں نے ان کو اللہ قرار دے دیا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایسا ہی ہوتا کہ مسیح ابن مریم اپنے معجزات کی بنیاد پر اللہ قرار دیا جانا ہوتا تو پھر موسیٰ کو بھی اللہ بنا لینا تھا. وہ تو لاٹھی کو پکڑ کے سانپ بنا دیتا تھا. پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم صالح علیہ السلام کو بھی اللہ قرار دیتے، جنہوں نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکالی اور اس اونٹنے نے باہر نکل کے بچہ بھی جنا. پھر تو تمہیں اس کو بھی اللہ بنانا چاہیے تھا جس نبی کے سامنے اللہ رب العزت نے گدھے کو زندہ کیا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا. تمہیں تو اس کو بھی، ابراہیم کو بھی اللہ ماننا چاہیے تھا جب انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو آواز دی تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سارے اڑ کر واپس آ گئے. یہ ساری باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ دراصل نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتا ہے، نبی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. اور نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. یہ تو تھا عیسیٰ ابن مریم، اور یہ امہ صدیقہ، اس کی ماں سچی عورت تھی، پاک باز تھی، وہ بد کردار نہیں تھی. اور بڑے کردار والی مریم علیہ السلام جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں بڑی سچی تھی. کانا یأکلان الطعام. اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے پوری عیسائیت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. اور کیسے ہلائی ہیں؟ انسان زندگی کے اندر سب سے بڑی ضرورت کھانا کھانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھانا کھانا. اس سے بڑھ کر انسان کی اور کوئی ضرورت نہیں. کیسے؟ انسان نے کھانا حاصل کرنا ہے، اس کو زمین کا محتاج ہونا پڑے گا. زمین کا محتاج ہے تو اس کو پانی بھی لینا پڑے گا. پانی لے کر اس نے جب دانا بونا ہے تو اس کو سورج کی ضرورت بھی پڑے گی. سورج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان سے بارش کی ضرورت بھی ہے. پھر اس کو ایسے اوزاروں کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی گندم یا اپنا جو بھی فصل اس نے بوئی ہے وہ باہر نکال لے. اور پھر اس کو پکانے کے لیے وہ آگ کا محتاج ہے. پوری زندگی جس انسان کی ایک کھانا حاصل کرنے کے لیے ان زیادہ چیزوں کی محتاج ہو، کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ عقل پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اللہ وہی بات آگے ارشاد فرما رہے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات. اور ذرا ان کی عقل تو دیکھو، ان کی حالت کی طرف تو دیکھو کہ ہم ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور انا یؤفکون، پتہ نہیں کدھر بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی ماری جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، جس کو اپنا ہی نہیں پتا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کو سولی چڑھا دی گئی تھی. اچھا نہیں، اگر کوئی سولی چڑھا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو سولی سے نہیں بچا سکا؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سولی چڑھائے گئے. ہم انہی کے عقیدے کو ان کے منہ پر مار رہے ہیں کہ اگر وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں تو پھر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ خدا ہے تو انہوں نے خود کو بچایا کیوں نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں جن کو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی دین کی بات کر لو، عبادت کی بات کر لو. یہ دین سیاست سکھا رہا ہے، دین ہمیں اپنا امتیازی نشان دکھا رہا ہے کہ کسی غیر مذہب کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اور یہی لوگ جب ان کی مت ماری گئی تھی، اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان کی عقل اس قدر ماری گئی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ تو آگے سے کہتے ہیں ہم بے وقوف ہیں جو ایمان لے ہیں. یہ تو تھوڑے سے لوگ بے وقوف بنے پھرتے ہیں، ایویں اس طرح کی بات کرتے ہیں، ایویں مسجدوں کے اندر سجدے اور کیا کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ وہ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر کرنا، دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر کرنا موت کو ماضی کہنا نہیں تو اور کیا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کے بارے میں اس قدر گندی باتیں گھڑنی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ نے کچھ کہنا ہی نہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. اللہ رب العزت نے ساری بنیادوں کو ہلا کر کہا کہ ابھی بھی وقت یہ ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ابھی بھی
वक्त ये है कि अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने आकर इस्तगफार कर लो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो तेरी खताओं को मुआफ करने वाला है। और हमें इस बात को जहन के अंदर रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे हैं। उनकी माँ सिद्दीक़ा थी और वो दोनों खाना खाया करते थे। ईसाइयों की सिर्फ मत मारी गई है जिसकी वजह से उन्होंने उनको अल्लाह करार दिया या अल्लाह का बेटा करार दिया या उन तीनों को जमा करके अल्लाह बना दिया। ये सिर्फ उनकी मत मारी गई थी। और मैं तफसील से जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर भी लोग किस तरह के अकायद घड़कर बैठे हुए हैं। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। आमीन। मल मसीह इब्न मरियम, नहीं है मसीह इब्न मरियम, इल्ला रसूल, मगर एक रसूल ही, कद खलत, यकीनन गुजर चुके हैं, मिन क़ब्लिही, उससे पहले, और रसूलु, बहुत से रसूल, व उम्मुहु, और उनकी माँ, सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा थी, काना, वो दोनों, याकुलानी, खाते थे, अत्वाम, खाना, उन्जुर, आप देखें, कैफ़ नुबय्यिनु, हम कैसे बयान करते हैं, लहुमुल आयाती, उनके लिए दलीलें, सुम्मा, फिर आप देखें, उन्जुर, यानी फिर आप देखें, अन्ना युफकून, कहाँ वो फेरे जाते हैं, मतलब किधर घूमी जाते हैं, कोई पता ही नहीं। कुल, आप कह दें, अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, मा ला यमलिकु, ऐसी चीज को जो नहीं इख्तियार रखती, लकुम, तुम्हारे लिए, ज़र्रन, नुकसान का, वला नफ़अन, और ना नफ़े का। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिक्र किया ना, तुम्हारे लिए अपने नफ़े और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखती। कोई इंसान भी अपने नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, जो अल्लाह ने लिख दिया वही इसके साथ होना है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, हुवस समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई सवाल हो तो पूछ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला